نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو دور کر دے، مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے دور کرے، مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں۔ اور الروح الامین نے، اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے، ان دونوں سے مراد جبرائیل امین ہے علیہ السلام۔ ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہذا اے لوگو، خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلے میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور نامشروع طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اس کی فرما برداری اور طاعت گزاری ہی کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جتنے بھی نیک کام ہیں، ایسے کام کہ جن کے کرنے سے آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، تو ایسے کاموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور سارے وہ کام جو کہ آدمی کو دوزخ سے قریب کرتے ہیں اور جنت سے دور کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا ہے۔ تو نمبر ایک بات تو یہ کہ دین مکمل ہے، دین مکمل ہے، ہر چیز جو کہ نیکی میں آتی ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، اور جو بدی میں آتی ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اب اس میں کوئی کمی بیشی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی طرف سے کوئی بولے کہ ہاں یہ میں کرتا ہوں، یہ اچھا عمل ہے، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسے اعمال پھر بدعت ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ روح الامین، الروح الامین اور روح القدس، دونوں سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہر انسان جو ہے، ہر نفس جو ہے، وہ جب تک اپنا پورا رزق نہ پالے تب تک مرے گا نہیں۔ تو جو روزی اس کے نصیب میں ہے، اللہ نے طے کی ہوئی ہے ہمیشہ سے، وہ اس کو پوری ملے گی، اس سے پہلے اس کو موت بھی نہیں آئے گی، سمجھے نا؟ وہ رزق پوری کرے گا، یعنی کہ اس کی موت کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے وہ اپنی روزی پوری کر لے گا، اور جس طرح اللہ نے طے کیا اسی طرح پورا کرے گا۔ تو فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اللہ سے ڈرو اور روزی کی تلاش میں جو ہے نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، کہ بھائی تم کو تمہاری روزی ملے گی، سمجھے نا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ جو تمہارے نصیب کی روزی ہو تمہیں نہیں ملے گی، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جتنی نصیب میں اس سے زیادہ ملے گی، دونوں نہیں ہوگا، جو نصیب میں اتنی ہی ملے گی، اس سے زیادہ بھی نہیں، کم بھی نہیں۔ تو اب اس روزی کی تلاش کے لیے تم کو جو بد راستہ ہے، بدی کا راستہ ہے، جو گناہ کا راستہ ہے، اس پہ نہیں جانا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے راستے سے اس کو تلاش کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ روزی کا دیر ہو جانا اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم جو ہے وہ روزی کی تلاش میں نافرمانی میں لگ جاؤ اللہ کی، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی فرما برداری سے ملتا ہے۔ تو
آدمی جو ہے وہ روزی کی تلاش میں، اور روزی سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز، اس کا مکان، اس کی سواری، اس کے پہننے کے کپڑے، جو کچھ بھی وہ خرچ کرتا ہے وہ ساری کی ساری روزی میں آتا ہے۔ تو اس روزی کی تلاش میں انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، کبھی گناہ کے راستے سے اس کو تلاش نہیں کرے، اور کبھی اس کو تلاش کرنے میں اتنا نہیں لگ جائے کہ اللہ کی عبادت بھی اس سے چھوٹنے لگ جائے، جیسا کہ آج کل ہے۔ آج کل روزی کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں کہ کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہے، نہ نماز کا، نہ کس کا۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، ملاوٹ کریں گے، داندھی کریں گے، جو ہے وہ خیانت کریں گے، گڑبڑ کریں گے، جو ہے ٹھگی کریں گے، ہر چیز کریں گے، اور بس حوث میں کہ زیادہ سے زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ ملے، مگر ملتا اتنا ہی جتنا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ پھر ان کو ملتی ہی نہیں ہے، آخرت میں پھر ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتا ہے، حلال روزی تلاش کرتا ہے، کبھی بے ایمانی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، دھاندلی نہیں کرتا، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز پڑھتا ہے، روزے کے وقت میں روزہ رکھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کی جو نصیب کی روزی ہے وہ تو اس کو ملتی ہی ہے، پھر قیامت کے دن آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ اس کو نوازتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا